ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور یتیم کی کفالت۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں پہلے سمجھنا چاہیے۔ انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اب اللہ کا راستہ کوئی خاص راستہ نہیں ہے، یعنی جیسے ریام سے دربھنگہ جانے کے لیے راستہ ہے، مدھوبنی سے آپ کے لیے اور کہیں جانے کا راستہ جو بنا ہوا ہے، تو ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ ہر نیک کام ہے، اللہ کا راستہ ہر اچھا کام ہے۔ تو کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، تو اس اچھے کام میں ہیلپ کرنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب صرف پیسہ ہی دینا نہیں ہے، بس اوقات اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی ہی کچھ دان کر کے اور کچھ ہیلپ کر کے، اسی طرح سے کسی کو راہ بتا کر، کسی کو کچھ بتا کر کے بھی ہیلپ کیا جاتا ہے، مدد کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس پر ایک آیت اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا مثال دے رہا ہے؟ اب مثال دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے کر بات کو سمجھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانہ کی مثال ہے۔ آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی ایک دانہ ہے۔ بالکل دھیان سے سنیے گا، بالکل ایک دانہ ہے۔ اب ایک دانہ کو جب کسان اس کو بوتا ہے زمین میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس دانے کی مثال ہے جو دانہ جس کو زمین میں بونے کے بعد اس سے 7 سیسے نکلتے ہیں۔ کتنے؟ 7 سیسے۔ اب وہ دھان دیکھے ہوں گے نا، دھان کی کھیتی جو کرتے ہیں، ایک دھان پہلے بوتا ہے، اس کے بعد اسے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کو پھر کھیت میں لگایا جاتا ہے، تو اس سے 5 6 7 8 سیسے نکلتی ہیں، بالیاں۔ تو اب ایک سیس میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر ایک سیس میں 100 دانہ۔ تو گویا کہ ایک دانہ سے ایک پودا سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں 700 دانے ہوتے ہیں، ایک دانوں سے 700 دانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مثال دے کر سمجھایا، اے میرے بندو، اگر تم 1 روپیہ بھی میرے راستے میں دان کرو گے تو تمہاری نگاہ میں وہ 1 روپیہ ہوگا، لیکن میری نگاہ میں، میرے اکاؤنٹ میں، میرے بینک میں 700 جمع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ابھی اگر کہیں سے اعلان آ جائے کہ آج اکاؤنٹ میں جو بھی شخص 1 روپیہ جمع کرے گا اس کو 100 روپیہ ملنے والا ہے کل یا 1 مہینے کے بعد، تو ہم میں سے کون لائن پہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ کون کھڑا نہیں ہوگا؟ 1 روپے کے جمع کرنے کی عوض میں اگر 100 روپیہ ملتا ہے تو لائن پہ کھڑے ہونے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر 100 نہیں کہہ رہا بلکہ 700 روپیہ ملے گا۔ 1 روپیہ دیں گے تو 700 ملے گا۔ اور دنیا کا بینک ایسا ہے کہ کبھی بھی ڈوب سکتا ہے، کبھی کھو سکتا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بینک ہے
وہ ڈوبے گا نہیں, وہ ختم نہیں ہوگا, وہ وعدہ دھوکہ کا وعدہ نہیں ہوگا, 15-15 لاکھ کا وعدہ نہیں ہوگا. جو ہوا دھوکہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا دھوکہ نہیں ہوگا. جو وعدہ ہے وہ مل کے ہی رہے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو اگر تم 1 روپیہ دان کرو گے تو 700 ہی نہیں بلکہ آگے بھی سن لو, واللہ یضاعف لمن یشاء. اگر نیت میں اخلاص ہو, خالص نیت ہو, اللہ کو راضی کرنے کی مقصود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 بھی زیادہ بڑھا دے گا. تو اللہ کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے. تو 1 روپے اللہ کے راستے میں دینے کی اتنی اجر اور اتنی نیکی اور اتنا ثواب ہے, بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ واسع ہے, کشادہ والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہمارے نیت کو بھی, آپ کی نیت کو بھی, اور دنیا والوں کی نیت کو جانتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیب اجازت نہیں دیتا, پاس میں پیسہ نہیں ہوتا ہے, 100-200 روپئے ہی ان کے پاس ہے, لیکن سوچتا ہے کہ اگر میں یہی روپئے اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو میں کیا کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارے بیک گراؤنڈ کو, تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن اگر یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھوکا نہیں مارے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا. اور یقین مانیے اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی برباد نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ غالب ہی رکھتا ہے. صحیح حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا طرفا. جب بندہ صبح کرتا ہے, چاہے ہم ہو یا آپ ہو, دنیا والے, جب وہ صبح کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دونوں فرشتے حساب کتاب لگاتا ہے. ایک فرشتہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا, تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, یا اللہ یہ بہت سخی ہے, ایک دم فیاض ہے, اللہ کے راستے میں لٹانے والا ہے, تیرے راستے میں دان کرنے والا ہے, کہ اللہ اس کو اور آتی منفقا, خرچ کرنے والوں کو دے, تعالیٰ خلفا, اس سے اچھا بدلہ دے. تو جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا, فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے اور دے, برکات کا سلسلہ جاری رہے. لیکن جو کنجوسی کرتا ہے, ایسا ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے لیکن دیکھتا ہے چھوٹا نوٹ کون سا ہے, 1000 500 کا نوٹ رکھا ہوا ہے تو ڈھونڈتا ہے اس میں 10 کا نوٹ کون سا ہے, 100 کا نوٹ کون سا ہے, غلطی سے 500 کا نکل گیا تو اس کو رکھ دے گا, اور 500 دے دے گا تو اس کو 400 واپس دے دے گا. تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ آتی ممسکا طرفا, اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, خرچ نہیں کرتا ہے, یہ اللہ خرچ نہیں کرتا ہے, اس کو چاہیے نہیں, مت دیجیے, اس کو چھوڑ دیجیے. جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. کون دعا کرتے ہیں؟ فرشتے. ہم گناہ گار جیسے لوگ نہیں, فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تو اس کو دے دے, اور فرشتے اللہ کو حکم سے دعا کرتے ہیں, اور فرشتے اور اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کی دعا رد نہیں کرے گا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیے, چاہے کم ہو یا زیادہ, اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اگر آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے تو آپ اپنے حساب سے خرچ کریں گے, اگر آپ 10,000 کے مالک ہیں اس کے حساب سے خرچ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمایا فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ, اس طرح کی آیت ہے کہ حیثیت والوں کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے تو اچھا خرچ کیجیے, کم دیا ہے تو دیجیے, ایسا نہیں کہ ہم دیں گے تو غریب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان وہ کیا کرتا ہے, تم لوگوں کو وعدہ دلائے گا, نہیں دان مت کرو, یہ چیز دے دو گے پیسہ بڑھ جائے گا. یعدکم الفقر, فرشتے شیطان جو آتا ہے نا وہ بندوں کو آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے, اگر تم اللہ کے راستے میں دے دو گے تو پکا غریب بن جاؤ گے, غریبی کا وعدہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعدکم منہ فضلا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے فضل کا وعدہ کرتا ہے اور مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو دو گے اس سے اچھا بندہ مل کے رہے گا, غریبی نہیں آئے گی, مسکینی نہیں آئے گی. اللہ کے راستے میں دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. آخری بات کرنے کے بعد ختم کروں گا, ایک ہوتا ہے عدل, ایک ہوتا ہے فضل. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں فضل کا وعدہ کرتا ہوں. فضل کس سے کہتے ہیں معلوم ہے؟
अदल किसे कहते हैं मालूम है? अदल कहते हैं कि अगर हमने 5 घंटे की ड्यूटी दी है तो 5 घंटे के 500 जो उजरत बनता है, अदल बनता है, आपने 500 रुपए दे दिया, ये अदल हो गया। किसी मजदूर को बुलाया, 8 घंटा काम किया, उनको आपने बात की थी कि हम 500 देंगे, 8 घंटे ड्यूटी दोगे, 8 घंटा काम करने के बाद 500 दे दिया, तो इंसाफ हो गया, अदल हो गया। और फजल किसे कहते हैं? काम करने के लिए आया था 8 घंटा, 5 घंटा काम किया, अर्जेंट पड़ गया, छोड़ के चला गया, तो मालिक कहता है चलो आया था ना, 3 घंटा काम कम ही किया है, लेकिन इसको पूरा पूरा अजर दे दी जाए, उसको 500 दे दो। यह फर्ज तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैं फजल का वादा करता हूं, तुम जो करके आओगे और उसी मुताबिक हम अजर देंगे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वाकई आप सोचिए कि हमारी जो नमाज है, ये टूटी फूटी छोटी छोटी नेकी आए, क्या मिलेगा? इस नेकी से, इस अजर से, इस नमाज से जन्नत खरीद सकते हैं? खताम सवाल ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है मेरा ये फजल होगा, मैं अपने फजल से तुमको जन्नत दे दूंगा, मैं अपना फजल का वादा करता हूँ। तुम्हारा अमल अगरचे कम हो, नाकिस हो, कम हो, लेकिन मेरा अजर होगा बहुत बड़ा अजर होगा, बहुत बड़ा अजर होगा। लिहाजा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। खर्च करने जाएंगे, जेब में हाथ डालेंगे तो शैतान वादा करेगा 100 रुपए दे दोगे, 100 रुपए बच जाएगा, तो बच्चों के लिए कुछ लेके जाओगे, कुछ खरीदोगे, कुछ हो जाएगा, क्यों दे रहे हो? शैतान गरीबी का वादा करेगा। अल्लाह ताला कहता है 100 दे दोगे तो 700 मेरे अकाउंट में जमा हो गया, और कयामत के दिन तुमको मिलने वाला है जिसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बढ़ा चढ़ा करके दिया जाएगा। तो ये अल्लाह के रास्ते में दान करने की फजीलत। अब अल्लाह के रास्ते मदरसा भी है, अल्लाह के रास्ते मस्जिद भी है, अल्लाह के रास्ते में यतीम बच्चों की हिफाजत भी है, अल्लाह के रास्ते में नेक बच्चों को पढ़ाना भी दाखिल है। अगर आपके पास बच्चे नहीं है, बच्चे हैं पढ़ते नहीं है, पढ़ने के लायक नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अल्लाह ताला जो नवाजा है उन पैसों से गरीब बच्चों की हिफाजत करे, यतीम की हिफाजत करे, ताकि वो पढ़ के बड़े हो और उनका जो अजर है, जो सवाब आपको मिले। शेख मोहतरम पहले बता चुके हैं, इंसान जब मर जाता है तो अमल का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन मरने के बाद भी नेकी मिलती रहती है। वो अमल कौन सा है? ये है सदका जारिया। किसी को आपने दे करके पढ़ा दिया, जब तक वो पढ़ता रहेगा किताब तब तक आपको नेकी मिलती रहेगी। पढ़ने वालों को कितनी नेकी मिलेगी? जिन्होंने पैसा दिया था उसको कितनी नेकी मिलेगी, लेकिन में कोई अजर को ठीक करनी वाकई नहीं होगी। तो ये थी 2-3 अहम बातें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक नसीब फरमाए।